دنیا لیکن خاص طور پہ پورا ملک، ہم آج پاکستان کی بات کریں گے تو ایک ہیجان میں، ایک مصیبت میں مبتلا ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو ضروری ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں جن کو رسک لے کے آپ ادا کریں گے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، پھر بھی احتیاطی تدابیر بہرحال اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ جو کرونا کا کرائسس شروع ہوا ہے، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کو ہم اس حکومت کی نیگلیجنس کے طور پہ نہیں کہہ رہے، ہم کوئی حکومت پہ الزام تراشی نہیں کر رہے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں یہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے انفارچونیٹلی، اور سارے دنیا کے جتنے ملکوں میں یہ پھیلا ہے ان کی اپنی ہسٹری اسی طرح ہے کہ ابتدا میں تھوڑے سے کیس ظاہر ہوئے، پھر آہستہ آہستہ جو ڈیٹیکٹ ہوتے گئے اور یہ بڑی تیزی سے ملٹی پلائی ہوا ہے۔ اللہ کرے پاکستان اس عمل سے محفوظ رہے۔ ہم ایک کم وسائل والا ملک ہے، ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، اللہ کرے ہم ایسے کسی کرائسس کا شکار نہ ہوں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ 3 ہفتے کے لیے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی ہیں۔ 4 اپریل کو بھٹو شہید کی یاد میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور چیئرمین صاحب کا وزٹ جو ہے پنجاب کا، وہ جب صورتحال بہتر ہوگی تو پھر سکیجول ہوگا، وہ ملتوی ہوا ہے۔ اور آج ہم حکومت کے اوپر بنیادی طور پہ جو سوال ریز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جتنے بھی کرائسس آئے ہیں ان کا رسپانس بڑا ڈیلیڈ رہا۔ آٹے کا کرائسس آیا تو ڈیلیڈ رسپانس تھا، مہنگائی کا کرائسس آیا تو ڈیلیڈ رسپانس تھا، اسی طرح باقی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، یہ ڈیلیڈ ان کا جو ریئیکشن ہے اس کی وجہ سے چیزیں گمبھیر ہو جاتی ہیں۔ یہ جو کرونا کرائسس آیا ہے، کرونا کا جو مسئلہ بنا ہے، چائنا اس کا ایپی سینٹر تھا، یقیناً پاکستان کا چین کے ساتھ بہت آمد و رفت بھی ہے، کاروباری طور پہ بھی بہت زیادہ ہمارا آپس میں لین دین ہے، لہٰذا یہ امکانی صورتحال تھی کہ پاکستان اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ نے بر وقت اقدامات کرنے تھے، کچھ کام وہ تھے جو صوبائی حکومتیں کے ذمہ تھی، کچھ کام وہ تھے جو مرکزی حکومت نے کرنے تھے۔ سب سے پہلا کام اس کی، کیونکہ سورس پاکستان نہیں ہے، یہ باہر سے آنا تھا، تو باہر سے آنے والے افراد کو جو مختلف ذرائع سے آتے ہیں، وہ ہوائی اڈے ہیں، وہ ہمارے بحری بندرگاہیں ہیں، یا ہماری بارڈر کراسنگ ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، تجارت کا سامان آتا ہے، وہاں پہ پراپر امیجیٹ پراپرلی اسکیننگ کا نظام کرنے کی ضرورت تھی۔ وہاں پہ گورنمنٹ بری طرح فیل ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے، جو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرتے، اس پہ ایکشن لیتے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ساری دنیا کے سربراہان جو ہیں، چائنا کی صورتحال جو ہی ایگریویٹ ہوئی، ساری دنیا کے سربراہان ڈیلی اس پہ بریفنگ لیتے تھے، ڈیلی اس پہ رسپونڈ کرتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور آج بھی امریکی صدر بھی روز اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، جو مختلف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ کام مرکزی حکومت کا تھا کہ وہ فوری طور پہ ہمارے بارڈرز کے اوپر، ہماری انٹری پوائنٹس کے اوپر سکیننگ کا پراپر انتظام کرتی، اور جس طرح لوگوں کو وہاں رکھنے کی ضرورت تھی، ان کو ٹھہرانا تھا، اس کے لیے ہنگامی صورتحال کی ضرورت تھی اور ہنگامی اقدامات کی ضرورت تھی۔ اس پہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک رہا، اور ایک بارڈر سے جہاں سے زیادہ تر ہمارے کیسز پاکستان میں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہ زائرین ہیں جو ایران سے آئے، تفتان کے بارڈر کے ذریعے آئے، اور وہاں پہ بھی بڑا ڈیلیڈ رسپانس تھا۔ جب ایران میں یہ معاملہ ڈیٹیکٹ ہو گیا
اور ایرانی حکومت نے اس پہ اقدامات اٹھا لیے، اس کے بھی بعد ڈیلیڈ رسپانس کے طور پہ وفاقی حکومت نے اس پہ عمل درآمد شروع کیا۔ ایک کیس کراچی میں پکڑا گیا تھا، ایک کیس اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ سندھ حکومت تو فوری طور پہ حرکت میں آ گئی اور انہوں نے جتنے ممکن بھار اقدامات تھے اس سے زیادہ آگے جا کے انہوں نے احتیاطی تدابیر بھی کی۔ زائرین جو مختلف ذرائع سے، وہ تفتان کے ذریعے یا بارڈر کے دیگر ذرائع سے یا ہوائی رستوں سے پاکستان میں آئے تھے، ان کو فوری طور پہ ٹریک کیا، ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا، ان کو ٹریک کیا اور ان کے ٹیسٹ کیے، اور ان کا ریکارڈ جتنی جلدی انہوں نے مربوط کیا اسی وجہ سے ان کے جلدی کیسز بھی پتہ چل گئے۔ اب اگر سورس وہ تھا، یعنی ہمارے زائرین جو تھے وہ ایفیکٹ ہو گئے تھے، تو زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو پنجاب میں آتی ہے، پنجاب کے لوگ جاتے ہیں آبادی کے مطابق کے حساب سے۔ تو پنجاب کی حکومت مکمل طور پہ سائلنٹ رہی، مرکزی حکومت کا رسپانس اپنی جگہ۔ اور اس کے بعد جب یہ وبا پھٹ پڑی، پتہ چل گیا کہ اب ہم نے جو زائرین آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ تفتان یا دیگر بارڈرز پہ رکھنا ہے، تو وہاں پیتھیٹک ارینجمنٹ تھے۔ آپ نے ایک بڑا کمرہ بنا دیا، اس کی زمین کے اوپر آپ نے 7 لوگوں کے بیڈ بھی نہیں، زمین کے اوپر آپ نے ان کو چادریں ڈال کے لٹا دیا، یا آپ نے ٹینٹ لگا کے رکھ دیا۔ کیا ممکن ہے جو بندہ ان صورتحال کا شکار نہیں ہے اس کو ان حالات میں رکھا جائے؟ کوئی ایڈیکویٹ ارینجمنٹ نہیں تھے، اور بلوچستان حکومت اس بات کو اقرار کر رہی ہے، مان رہے ہیں وہاں کے لوگ، آپ کا میڈیا سارا اس کو کور کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نالائکی انہوں نے کرنی تھی وہ تو کر بیٹھے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دوسری ایک وبا ہے جو ہمارے ہاں پھیل جاتی ہے، ڈینگی کا مرض، اب اس کا بھی ساتھ خدشہ موجود ہے۔ تو یہ فوری طور پہ حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت ہمیں وہ اقدامات اٹھاتی نظر نہیں آ رہی جس کی فوری ضرورت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ تفتان بارڈر کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، وہاں سے لوگ آئے، سکھر میں رکھے گئے، سکھر میں سکین ہوئے تو پتہ چلا وہاں سے کلیئر ہو کے آئے ہیں، یہاں آ کے وہ نیگیٹو پازیٹیو نکل آئے ہیں کچھ لوگ ان میں سے۔ جتنی بڑی تعداد پرپورشنیٹلی رحیم یار خان میں وہاں جو کیمپ بنایا گیا ہے اس کے اندر ڈی جی خان میں وہاں کوئی 50 کے قریب لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے، اس میں سے 15 لوگ یا 14 لوگ جو ہیں یا 13 لوگ جو ہیں اگر وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، پازیٹیو آ گئے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس کے لیے پنجاب حکومت آج تک ہمیں یہ بتانے میں ناکام ہے کہ کیا انہوں نے ان سارے لوگوں کو ٹریک کیا ہے، ان کا کوئی ریکارڈ اکٹھا کیا ہے، ان کا کوئی ٹیسٹ کیے ہیں، چیک کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ صرف زبانی بیان بازی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نالائقوں کا ٹولہ ہے۔ کسی کرائسس کے اندر ہی لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے، اور اب تک جتنے کرائسس آئے ہیں اس میں یہ لیڈرشپ مکمل طور پہ فیل ہوئی ہے۔ اور اب اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت فوری طور پہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، میں اپنی جماعت کی طرف سے حسن مرتضیٰ صاحب جو ہمارے جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں ان کو مقرر کرتا ہوں اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمانی لیڈرز کو بلائے اور جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے زائرین کا اور جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ ان سے شیئر کرے۔ یہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک اس طرح نہ کرے، لیکن ہماری جماعتوں کو اعتماد ملے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ نالائق ہیں اور انہوں نے اتنے اقدامات نہیں کیے۔ اس وقت تو جنگی اور ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل منہ دکھائی کی پہلی دفعہ، اور انہوں نے وہاں پہ جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر وہ باتیں جو ساری روز ہمیں میڈیا ویسے ہی بتا رہا ہے، احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، وہ تو بتا دیں، لیکن ساتھ قوم کو یہ بھی کہا کہ جاگدے رہنا ساڈے تے نہ رہنا پھر نہ کہنا۔ مطلب یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک پیغام دیا قوم کو۔ او بھائی، قوم انتظار میں تھی کہ وزیر اعظم پاکستان ان اقدامات کا اعلان کریں گے جو اکانومی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
جو اس مرض کو فائٹ کرنے کے لیے کوئی فنڈ مختص کیا گیا، جس طرح دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کے لیے ہیلتھ فنڈز دیے ہیں اور اکانومی کے لیے فنڈز دیے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بلوچستان کی حکومت کی تو بڑی تعریف کر دی، تفتان بارڈر پہ ہونے والی تباہی ساری قوم جانتی ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جس کو ساری دنیا ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہی ہے، WHO اس کی تعریفیں کر رہا ہے، باقی ممالک اس کی فوراً تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا لفظ نہیں کہہ سکے، یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو شاباش کر دیتے نا پاکستان کے اندر، باقی لوگ بھی اس سے حوصلہ پکڑتے۔ چلیں چھوڑیں ان کو، یہ انہوں نے کسی کو کیا دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی صوبوں میں یا پنجاب میں خاص طور پہ ہماری پنجاب حکومت اتنی نالائق ہے کہ اس کرائسس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، تو میں وزیر اعظم صاحب کو آفر کر رہا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ان کی خدمات مستعار لے لیں، وہ دن کا کچھ حصہ پنجاب میں آ کے یہاں کی میٹنگز لیں اور اقدامات اٹھا لیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن یہ بڑی نامناسب رویہ ہے، اور ہم کوئی خالی تنقید برائے تنقید کے اوپر کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پنجاب حکومت لوگوں سے پہلے کوارنٹائن میں خود چلی گئی ہے۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپ فرنٹ ہو کے سامنے کھڑے ہو کے کرائسس کو فیس کرتی ہے، یہ تو خود چھپے بیٹھے ہیں سارے۔ ایسی صورتحال میں یہ قوم کو لیڈ کیا کریں گے؟ اور ہماری گزارش یہ ہے، آج ہمارا مطالبہ ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ساری قوم کو کرنی چاہیے، اور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پنجاب میں کہہ رہا ہوں، میں پارٹی کی طرف سے یہ بالکل آپ کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کارکن اپنی اپنی حیثیت میں اس کی اویئرنیس کمپین کا حصہ بنے، اور جہاں جہاں آپ لوگوں کی کسی کو ماسک لے کے دے سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یا سینیٹائزرز ہیں یا باقی احتیاطی تدابیر ہیں، اویئرنیس بڑی ضرورت ہے۔ حکومت وقت کو ابھی تک بہت میسو لیول پہ میڈیا کمپینز کرنی چاہیے تھیں تاکہ لوگوں میں اس کا شعور ہو کہ یہ کتنا بڑا کرائسس ہے۔ اور اس کرائسس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم احتیاطی تدبیر کے طور پہ مجبور ہیں، مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، دفاتر بند ہو رہے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی غریب لوگ ہیں، یہ حکومت تو پہلے ہی لوگوں کو بے روزگار کر چکی ہے، لوگوں کے پاس پہلے ہی فاقے ہیں، اور اب اگر آپ مارکیٹیں بند کریں گے، سارا کچھ بند کریں گے جو ضروری مجبوری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں، لیکن اس کا کوئی متبادل بھی تو سوچیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت کوئی 13,500 ہزار ارب کے قرضے لے چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کے غریب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، فوری طور پہ ان اقدامات کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جو دیہڑی داری کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، جن کو پورے وسائل نہیں مل رہے، دکاندار ہیں چھوٹے، غریب دیہات کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، وہ اگر ان لوگوں کو وسائل نہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے؟ خدا نخواستہ اس سے بڑا مسئلہ یہ جو انسانی مسئلہ بن جائے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہ ہو، لوگ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں، سو اس کے لیے فوری طور پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دیگر پروگرامز ہیں ان کے ذریعے اور بڑے میسو لیول پہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت تھی۔ کل توقع تھی کہ وزیر اعظم پاکستان اس پہ کوئی اعلان فرمائیں گے، لیکن حیران کن بات ہے کہ ایک لفظ نہیں کہا گیا، اور کل حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے۔ دنیا میں انہوں نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بالکل گرا دیے ہیں، کیونکہ مارکیٹ جو ہے زیرو کر دیے ہیں یا تقریباً زیرو کے برابر کر دیے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی اکانومیز جو ہم سے بہت بڑی ہیں، ان اکانومیز میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں انہوں نے فورس ہی کرتے ہوئے چیزوں کو پریمپٹ کیا ہے، اور ہمارے ہاں 0.75 کے قریب 0.75 یعنی 0.25% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے، جو بہت کم ہے، اور ساری تاجر برادری اور ساری بزنس مین اس پہ پریشان ہیں۔ لیکن بزنس مینوں کی پریشانی کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بزنس چلیں گے تو ملک چلے گا، لوگوں کو وسائل ملیں گے، لوگوں کو روزگار ملیں گے، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا را اس وقت کسی بڑے انسانی المیے کو جنم مت دیں
لوگوں کو وسائل فراہم کرنے کا طریقہ کار سوچیں اور اس پہ 1000 لگے 2000 ارب لگے، بالکل پیسے مختص کرنے چاہیے، اور حکومت پاکستان عام آدمی کی زندگی میں سہولت کے لیے فوری طور پہ اقدامات کرے۔ اس میں جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب کو شامل کیا جائے اور لوگوں کے گھروں میں راشن، لوگوں کے گھروں میں وسائل فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ صرف اقدامات کافی نہیں ہیں، لوگوں کو کھانے کی اشیاء بھی دینی ہے، زندہ بھی رکھنا ہے ان کو، صرف گھروں میں بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، گھروں میں بند کرنا ایک مجبوری ہوگی۔ اسی طرح اور ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بالکل سیاست کریں گے۔ جو لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ اس پہ سیاست کریں، پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کرے گی، اس لیے کہ ہم سیاست کریں گے۔ سیاست ایک مثبت عمل ہے، ہم گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ہم اپوزیشن کے جماعت کے طور پہ ہم کوئی کبڈی نہیں کھیلتے، ہم سیاست کرتے ہیں، اور یہی سیاست ہے کہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کر کے قوم کو لیڈرشپ فراہم کرو، اقدامات اٹھاؤ، اس پہ منفی سیاست نہ کرو، پازیٹو سیاست کرو، اور بالکل کریں گے ہم۔ یہ روز میں سنتا ہوں کھڑے ہوئے حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس پہ سیاست چمکا رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ بالکل ہم سیاست کر رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ سیاست کریں گے، کیونکہ سیاست ہے ہی بیسیکلی عوامی مسائل کے حل کا نام، بہتری کا نام، مثبت رویہ، ملک کو لیڈرشپ فراہم کرنا۔ اگر انہوں نے نہیں کرنی تو جا کے کوئی اور کام کرے۔ لہٰذا ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، نمبر 1، پنجاب حکومت اپنے پاس جو ابھی تک انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ شیئر کرے ہمارے پارلیمانی لیڈروں سے، اور اگر حکومت نہیں کرتی تو میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، ایکسپیرینسڈ آدمی ہے چوئی صاحب، وہ اس پہ انیشیٹو لیں اور وہ پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس بلائیں اور حکومت کو پابند کریں کہ وہ جو انفارمیشن ہے ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اپنی بہتر تجاویز آپ کو دے سکیں۔ اور اگر آپ کو، اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ اب مزید جو آپ نے کوارنٹائن سینٹر بنانے ہیں، سنا ہے کہ یہ مختلف یونیورسٹیز کے، کالجز کے ہاسٹلز میں بنائے جا رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ جو شہر سے باہر یا کھلے علاقوں میں ہاسٹلز ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن اس میں بھی کھانا پوری نہ کریں، خالی بھاگ دوڑ نہ دکھائی دیں، اس کو عملی شکل دیتے ہوئے ان سینٹرز کے اندر ابھی بھی کیا ہے، انہوں نے جو وارڈز بنائے ہیں، جو کوارنٹائن سینٹر بنائے ہیں، ایک ایک کمرے کے اندر 10-10 لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، جبکہ اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک بندہ رکھا جا سکتا ہے۔ الگ الگ سب کو رکھنا ہے تاکہ ایک دوسرے سے انفیکٹ نہ ہو جائیں۔ جو وزیر اعظم صاحب تعریفیں فرما رہے تھے تفتان سینٹر کی یا چمن کی، یا ادھر جو کابل کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، یہاں پہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں، وہاں پہ چائنیز اگر ایک ہفتے کے اندر 1000 بیڈ کے 2 ہسپتال کھڑے کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے جو ترقیاتی کام ہے وہ روک دینے چاہیے، بند کر لیں اس کو، سب کچھ کو، اپنے ریسورس، اپنی مشینری، اپنی مین پاور لے جائیں ساری وہاں پہ، اور 2-4 دن کے اندر اندر وہاں کمرے بن سکتے ہیں، ٹیمپریری شیلٹرز بن سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو بڑا شوق ہے اپنے مخالف سیاستدانوں کے گھروں میں، تو آپ وہ بنا سکتے ہیں پناہ گاہ، وہاں تو آپ بیڈ دے سکتے ہیں، تو کیا دینے چاہیے، اس کا بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے، بنائیں، لیکن پناہ گاہوں کی ضرورت نہیں ہے، وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی پناہ گاہیں خود بنائیں، اپنے گھر بار کا بندوبست خود کریں۔ لیکن جہاں پہ آپ نے بارڈر کے اوپر کرنا ہے اس کو فوری طور پہ ری ایمفسائز کیا جائے، ری انفورس کیا جائے۔ اگر ڈاکٹرز کوئی مطالبے کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی ہم کہیں گے کہ حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر ساری زندگی رسک لے کے علاج ہی کرتے ہیں، ان کو بیماریوں کا رسک ہوتا ہے، لیکن ایک کیلکولیٹڈ رسک کی حد تک۔ اگر ینگ ڈاکٹرز کو مطالبے کر رہے ہیں تو ان کے مطالبوں کو غور سے سنیں، جو اس میں جائز مطالبے ہیں وہ مانیں، ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہوں۔ اگر معالج خود بیمار ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا، ان کو علاج کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ اور ایک بڑا روز سوال اٹھ رہا ہے زور سے کہ جو کٹس ہمیں چائنیز نے فراہم کی تھیں وہ کہاں گئی ہیں، کیونکہ اس وقت کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہم پینک ہونے کی باتیں نہیں کر رہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم محفوظ رہیں۔ ایک تو ہم غریب ملک ہیں، ایک ہم لیس ریسورسز والے ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، غربت کے ڈپریشنز ہیں، اور دوسرا نالائقوں کی فوج ہم پہ مسلط ہے۔ یہ 2 ایشوز ہیں، اس لیے اللہ کرے ہم اس سے محفوظ رہیں، لیکن فوری طور پہ اس پہ اقدامات کریں
اور اپوزیشن اس میں 100% ہماری جماعت پیپلز پارٹی اس پر تعاون کرے گی. اور آخر میں پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا، اپنے محلے داریوں میں جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکن میری آواز سن رہے ہیں، ہمیں اویئرنیس کمپین میں اپنے طور پہ بھی کرنی چاہیے. اگر حکومت کمپین چلاتی ہے ہم اس کا بھی حصہ بنیں، اس کو بھی ری انفورس کریں، اور لوگوں کو جہاں پہ مالی مدد چاہیے جتنی آپ سپورٹ دے سکتے ہوں ان کو ماسک لے کے دے سکیں، ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرا سکیں، ان کو سینیٹائزرز دے کے دے سکیں. اور اگر خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں، اور یہ بھی کہ اس وقت مہنگائی یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے، صرف دوائیاں نہیں، صرف ماسکس نہیں، صرف سینیٹائزرز کم نہیں ہوئے، بلکہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور جو احتیاطی تدابیر لی جائیں گی اس سے فوڈ چینز یا جو سپلائی چینز ہے وہ بھی متاثر ہوں گی. سو اس سے بھی لوگ جو موقع پرست ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو حکومت اس کے بھی بر وقت اقدامات کرے. ابھی تک تو یہی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس چیز کا نوٹس لیا ہے وہ الٹی ہی پڑی ہے. اللہ کرے اس دفعہ نہ ہو، اور اس کا بھی کیونکہ کل انہوں نے نوٹس لے لیا. سو اللہ کرے اس دفعہ نوٹس جو ہے وہ پازیٹیولی آ جائے اور عوام پہ ایک نیا عذاب نہ ٹوٹے. بہت شکریہ. صاحب آپ نے عادل شاہ صاحب کو یہاں بلانے کا ذکر کیا. اس سے پہلے میاں شہباز شریف یہاں ایک بڑے ایکٹیو جو ہے نا سی ایم رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کو مستعار کوئی حکومت دے دیں؟ ہم تو ان سے ویسے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب بڑے جو ہیں، اب ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے. ہم تو میاں صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن واپس آئے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت اگر وہ یہاں ہوتے تو میں یہی کہتا کہ ان کی خدمات مستعار لے لیں، لیکن وہ ذرا ملک سے باہر ہے، اس لیے میں نے کہا. اور مراد علی شاہ صاحب نے کیونکہ بڑے ایکٹیو رول، پرو ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے جو میئرز لیے ہیں وہ بڑے سکسیسفل رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اگر ضرورت سمجھے تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار. اچھا، صرف دو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. ایک تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم اگر سندھ حکومت کی تقلید نہیں کرنی، انہوں نے 3 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 صرف گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے، 3 پرائیویٹ سیکٹر سے لیے ہیں جو اس کو ایکسپینڈیچر کریں گے. اور اس میں باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، جس میں عبدالستاریدی ہے، وہ چیپا والے یا جو بھی ہیں وہاں کے لوکل جو یہ کام کر رہے ہیں. تو فوری طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان 100 ارب روپے کا فنڈ قائم کرے فوری طور پر، اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے صوبوں کے اندر. آج ابھی مرتضیٰ وہاب بتا رہے تھے کہ صرف 200 کٹس فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ حکومت کو فراہم کی ہیں، جو سن رہے ہیں کہ 11,000 آئی ہیں. انہوں نے اپنے طور پر 9,000 امپورٹ کی ہیں. دوسرا، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر کہ جتنے بھی لوگ پنجاب میں آئے ہیں، زائرین آئے ہیں، یا پنجاب کے اندر دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ان کی سکریننگ کا بتایا جائے لوگوں کو کہ کتنے لوگوں کی سکریننگ ہوئی ہے، جو قاہرہ صاحب نے کہا. اور اگر نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح سے سندھ گورنمنٹ ان کے گھروں تک گئی ہے، ان کے گھروں تک ایف آئی اے سے ڈیٹا لے کر واپس ان کے گھروں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میڈیا کے اشتہارات ہیں اس وقت، ان کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، وہ 3 ارب روپے کے جو ہے 6 ارب روپے کے ٹوٹل ہے، 3 ارب روپے کے ویریفائیڈ ہیں، وہ فوری طور پر جاری کیا جائے تاکہ میڈیا اور اس کو مشروط کریں کہ یہ تنخواہیں دی جائیں گی، جو جن کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تو وہ بھی جو جاری کریں تاکہ میڈیا کے لوگ بھی اپنی پراپر تنخواہیں لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. تو یہ چیزیں فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور کل کی تقریر پہ قاہرہ صاحب نے بھی کہا، تو میں بھی گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کی تقریر میں کہ جے گل ساڈے تے آ گئی ہے تو پھر کرونا نال صلح ہی کرنا. تھینک یو.